السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ریاکاری کے ٹاپک کا جو فصل ہے چوتھی، اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے تنبیہ۔ ہم یہاں پر ایک مطلب کی طرف تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام نفسانی صفات کے لیے، خواہ وہ صفات حسنہ ہوں یا صفات خبیثہ، بہت سے مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ان حسنات سے متصف ہونا اور برائیوں سے منزہ ہونا خاصان خدا اور عرفائے باللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بہت اہم مرتبہ ہے۔ دیگر اشخاص کے لیے وہ صفات خبیثہ جو خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ان کے لیے باعث کمال ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، حسنات ابرار سیئات للمقربین۔ اس طرح جو چیزیں دیگر اشخاص کے لیے حسنات ہیں، وہ خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک ریا ہے کہ سر دست میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اخلاص صرف خاصان خدا کا درجہ ہے، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عوام الناس اگر اس اخلاص کے کسی درجے تک پہنچ بھی جائیں تو درجہ اخلاص تک نہ پہنچنا ان کے لیے نقص نہیں ہے، اور نہ یہ کمی ان کے ایمان و اخلاص کے لیے نقصان رساں ہے۔ مثلاً عوام الناس فطری طور پر اس بات کی طرف مائل ہیں کہ ان کے خیرات کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ خیرات اس نیت سے نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ ان کے نفس کی تخلیق ہی اس محبت پر ہے، لہٰذا وہ ایسا کرتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ان کے عمل کے بطلان کا سبب نہیں ہے اور نہ موجب شرک و کفر ہے۔ اگرچہ یہ چیز اولیاء خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہے، اور ولی اللہ اور عارف باللہ کی نظر میں شرک و نفاق ہے۔ مطلق شرک سے پاکیزگی اور اس کے تمام مراتب سے اخلاص، یہ ابتدائی مقامات اولیاء میں سے ہے۔ اس کے دیگر مقامات بھی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ائمہ کا یہ فرمانا ہماری عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ ہم نہ جنت کی طمع میں اور نہ جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ولایت کا ابتدائی اور معمولی درجہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی عبادتوں میں ایسے حالات ہیں جو ہماری اور آپ کی عقل میں نہیں سما سکتے۔ ہمارے اس بیان سے اس حدیث میں جو حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور اس حدیث میں جو زار راہ نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے۔ زار راہ والی روایت یہ ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ ایک شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے اور جب اس کے اچھے کام کا کوئی دیکھتا ہے تو اسے یہ بات بہت مسرور کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا میں ہر شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ لوگوں میں اس کا کار خیر ظاہر ہو، بشرطے کہ اس نے اس کار خیر کو اسی نیت سے نہ کیا ہو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا ہو۔ دونوں حدیثوں میں سے ایک کے اندر تعریف کو ریا کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور دوسری میں خیرات کے ظاہر ہونے والی خوشی سے نفی باس کیا گیا ہے، اور یہ اشخاص کے مراتب میں اختلاف کی بنا پر ہے۔ ایک دوسری وجہ جمع بھی ہے، مگر اس سے اراض کر لیا گیا ہے۔ تتما سماع کا مطلب لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے اور شہرت کے لیے لوگوں کے کانوں تک اپنی خوبیوں کو پہنچانا ہے۔ یہ بھی چونکہ شجرہ خبیثہ ریا ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بھی ریا کے ساتھ ہی ذکر کر دیا، اس کے لیے الگ باب قائم نہیں کیا۔